اور رہا آپ کا یہ سوال کہ آپ کا انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو بات یہ ہے کہ محمد علی مرزا جو آدمی ہے وہ متروک آدمی ہے، یعنی ہم نے اس کو چھوڑا ہوا، ہم اس کی کوئی بات نہ لیتے ہیں، نہ اس کے بیانات کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں، اور نہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہم نے اس سے دین سیکھنا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جہاں اچھائی کی بات جہاں سے بھی ملے اس سے لے لیں، ٹھیک ہے، اچھائی کی بات بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، تمام تر کتابیں موجود ہیں، جو اس سے پہلے علماء نے لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ موجود ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا منہج جو علماء نے لکھا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہمیں کسی اور آدمی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آدمی صحابہ کا منکر ہو۔ اور میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے بتا دوں، اس آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مغفور نہیں۔ یہ کون ہوتا ہے صحابہ کو کہنے والا کہ فلاں صحابی کو اللہ نے بخش دیا اور فلاں صحابی کو اللہ نے نہیں بخشا؟ اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ کیا اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے؟ کیا ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے؟ اور ایک بات آپ یاد رکھیں اچھے طریقے سے، ایک بات آپ آج سے اپنے ذہن کے اندر جو ہے اس کو بٹھا لیں کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی شخص اگر آپ کو ایسا لگے کہ جو یہ کہتا ہو کسی صحابی کے بارے میں، صحابی کی تنقید کرتا ہو، کسی صحابی کا درجہ گھٹاتا ہو، کسی کو یہ کہتا ہو کہ یہ صحابی اللہ ان سے راضی نہیں ہوا ہے، یا کسی صحابی کی شان کم کرتا ہو، یا کسی صحابی کو نہ مانتا ہو، تو آپ یہ سمجھ لینا کہ اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ پھر اس کے بعد اس کی کبھی بھی کوئی بات تسلیم نہ کرنا، اچھی بات کہے یا بری کہے، اس کی کوئی بھی بات اس کے ماننے کے قابل ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ دین جہاں سے آیا وہ صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کس نے لیا؟ صحابہ کرام نے لیا، اور صحابہ کرام نے دین ہم تک پہنچا، اور جو دین کے اولین دین سکھانے والے ہیں، جو دین ہم تک پہنچانے والے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں ہم شک کریں تو پھر اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ گویا کہ ہم دین کے بارے میں شک کر رہے ہیں، گویا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بارے میں شک کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں برا بلا کہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے آپ یاد رکھ لیں، کوئی بھی آدمی جو صحابہ کی برائی بیان کرتا ہو اس سے آپ دین کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ وہ آدمی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اللہ راضی نہیں ہوا ہے، ان کے بارے میں آپ ان کے کلپ سنیں، اور اگر کوئی مجھے اس کا پتہ ہوتا پہلے سے تو میں آپ کو وہ تمام ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاتا کہ جس میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتا ہے، اور اس کا وہی عقیدہ ہے کہ جو ادھر والے لوگوں کا عقیدہ ہے، جو شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، آپ کو کون اختیار دیتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں جو ہے غلط بیانی کریں، آپ جو ہے ان کے بارے میں کوئی بات کریں؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، اور یہ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے زبان درازی کرتا ہے، ان کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اور یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور آل بیت کے بارے میں کہا کہ ممبروں پہ کہا کہ آپ ان کو گالیاں دیں۔ کوئی بات کرنے کی ہوتی ہے، کوئی صحابی کسی کے بارے میں یہ کہے گا، اور کوئی بات، کوئی ایک سند بھی ایسی ثابت نہیں ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کے بارے میں کوئی گالیاں دلائی ہوں ممبروں پہ، یا ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہی ہو۔ جو ان کے درمیان تنازع تھا وہ ایک عام تنازع تھا، وہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اور وہ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان جو معاملہ ہے وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، ہم ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے ہم اہل بیت کی بھی تنقید نہیں کر سکتے، اہل بیت کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے جو ہے دل سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور جو فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کی ہیں وہ ہم مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات یہ کہتا ہے، پاکستان میں شیخ زبیر علی زئی صاحب تھے، ان کے بارے میں یہ کہتا کہ میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے ان سے علم سیکھا۔ وہ گیا ان کے پاس، کچھ عرصے وہاں پہ رہا اور سیکھتا رہا، لیکن شیخ زبیر علی زئی اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اب کوئی آپ میں سے یا میرے پاس آ جائے، بیٹھے سیکھے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس عقیدے سے ہیں یا آپ اس کے بعد کیا کریں گے، تو ان کے پاس بیٹھتا تھا۔ جب شیخ زبیر علی زئی کو یہ پتا چلا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، اس کے نظریات اور اس کے عقیدے صحیح نہیں ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور میں نے سنا ایک کلپ میں حافظ عمر صدیق اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ انہوں نے کہا کہ یہ
شیخ زبیر علی زئی نے ان کی باقاعدہ مخالفت کی اس کی کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ آدمی اس کو چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ، اس کی کوئی بات لی نہ جائے، اور جو ان کے متعلق وہ کہتا تھا کہ مجھے وہ مانتے ہیں اور میں ان کا شاگرد ہوں، اس کی بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کی، اور ابھی آپ دیکھیں اس وقت ایک فرقہ بندی کا سلسلہ شروع ہی ہو گیا ہے، کوئی آدمی آپ کو اپنی جماعت اسلامی کا کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی اور بریلوی کہتا ہے، کچھ عام اہل حدیث کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، مثال کے طور پہ ایک بات ہے، تو کسی نہ کسی فرقے سے تو اس کا تعلق تو ہونا چاہیے نا، کسی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا یہ ہے کہ ہمارا آدمی ہے، اور پھر وہ بیوقوف کس کو بناتا ہے؟ نوجوان اہل حدیثوں کو، کہ حدیث کی بات میں بیان کرتا ہوں اور ٹیبل سجا کے باقاعدہ کتابیں نکال کے، اور پھر میں یہ ہوں فلاں حدیث میں یہ کہا امام بخاری، علماء پہ جرا کرتا ہے، علماء پہ، قابل احترام علماء پہ وہ جرا کرتا ہے، اور علماء اہل حدیث کے اوپر بھی انہوں نے جرا کیا۔ خصوصاً میں اپنے نوجوان اہل حدیث ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ کے پاس قرآن و سنت موجود ہے، وہ علماء موجود ہے جن سے دین سیکھا جا سکتا ہے، جن کو لوگ علماء مانتے ہیں، جن کو لوگ علماء کہتے ہیں، جنہوں نے علماء کی، جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ان سے آپ علم سیکھیں۔ آپ اس کے جذبات میں آ کے نہ کہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا محدث بن گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو کوئی آدمی اس کے احذروا، عربی کے الفاظ ہیں، یہاں مشائخ جب کسی فرقے سے ڈرانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں احذروا، ڈرو اس سے، میں بھی یہ کہتا ہوں اس سے بچو، آپ اس سے بچو، اس کی باتوں کے اندر آپ نہ آؤ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ علماء، ایک پاکستان میں اسحاق جہلوی ہے، وہ شیعہ قائد و نظریات کا ہے، اس کا ایک اپنا فلسفہ ہے، علماء اہل حدیث نے اس کو جو ہے گمراہ قرار دی، اس لیے کہ وہ صحابہ کے بارے میں جو ہے زبان درازی کرتا تھا، اور اس کے بارے میں تمام علماء اہل حدیث نے کہا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چاہے آپ نے آپ کو اہل حدیث کہتا رہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ اس کے کہتا ہے کہ جنہوں نے اسحاق جہلوی کو کہا کہ یہ گمراہ ہے، وہ اہل حدیث ایسے ہی ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو علماء اہل حدیث کا آج بھی مرزا انجینئر کے بارے میں بھی وہی عقیدہ ہے، اسحاق جہلوی کے بارے میں بھی وہی عقیدہ ہے کہ ان سے دین نہ لیا جائے، ان کا اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں اس نے برے اور کہا کہ وہ شیخ الاسلام ابن فرقہ پرستی کی لعنت کے شکار تھے کہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ کس کے بارے میں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں، اور جو کتابیں انہوں نے لکھ دی، جو دین کی خدمت انہوں نے کی۔ اور ایسے اس دنیا میں بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی دین کی خدمت کی ہو، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ عقیدہ ہے اس کا، اور یہ فلسفہ ہے اس کا، اور بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور عبداللہ ابن عامر بن عاص کے بارے میں اس نے برا بلا کہا ہے۔ بے شمار اس کے ویڈیو کلپ موجود ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بھی سننے کی ضرورت نہیں جو اس نے کہا ہے، جو باتیں میں نے اس کے تعلق سے کہیں، یہ بھی سننے کی ضرورت۔ کوئی بات اس کی قابل حجت ہمارے لیے نہیں ہے، کوئی بات ہمارے لیے اس کی قابل احترام نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ہمارے پاس اور علماء موجود ہیں جو صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، جو صحابہ کو مانتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا منہج بیان کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے آدمی کے پیچھے چلنے کی کہ جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ تقیہ کرتا ہے۔ تقیہ ایک شیعہ حضرات کا ایک عقیدہ ہے کہ بس دل میں آپ سچ رکھو، زبان سے جو آپ آئے وہ جھوٹ بولتے رہو، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اور بس بات وہی ہے کہ بس ذہن کے اندر اس کو پتہ ہے، اس کا دل پتہ ہے کہ وہ کس کی طرف مائل ہے، وہ کون ہے، لیکن بس زبان سے کہتا ہے نہیں میں اہل حدیث ہوں جی، میں اتنے سال دیوبندی رہا، میں اتنے سال بریلوی رہا، میں اتنے سال شیعہ بھی رہا، میں نے کچھ عرصہ مرزائیوں کی کتابیں بھی پڑھی، لیکن آپ جو ہے میں اہل حدیث ہو گیا۔ کسی اہل حدیث نے یہ کہا بھی ہے کہ تو اہل حدیث ہے یا تجھے ہم مانتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے متعلق، اور جو ہے لکھی ہوئی ہیں، علماء نے اس کا رد بھی کیا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے اچھا سوال کیا، اور ایک ضرورت کا سوال کیا کہ ایسے جو گمراہ علماء ہیں اور جو اہل سنت والجماعت کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ ان سے بچیں، آپ ان کے قریب نہ جائیں، آپ ان کی کتابیں نہ پڑھیں، آپ اگر آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ باطل کی کتابیں نہ پڑھیں، اس لیے کہ آپ کو صحیح کا پتہ نہیں ہے کہ صحیح کیا، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، پھر آپ اس باطل کا رد کرنے کے لیے اس باطل کو پڑھتے ہیں یا اس کی کتابیں پڑھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس
کی صلاحیت نہیں ہے، آپ امتیاز نہیں کر سکتے ہیں کہ اس میں سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ ان کی کتابیں نہ پڑھیں، آپ ان سے دور رہیں۔ آپ جو ہے اس کو یہ نہ کہیں کہ وہ جو ہے حدیث کی بات کرتا ہے اور فلاں بات کرتا ہے اور فلاں بات کرتا ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔